بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سے 2/3 قرآن پاک الحمدللہ تعالی ختم ہو چکا اور تیسرا تہائی یعنی 21ویں سپارے کی تلاوت آج کی جائے گی، اور آج سے 5 پاؤ کی بجائے صرف 1 سپارہ تلاوت کیا جائے گا، یعنی تقریباً 10-15 منٹ آپ کے اور کم ہو جائیں گے، زیادہ دیر آپ کو کھڑا نہیں رہنا پڑے گا۔ تو آج کی تلاوت میں سورہ عنکبوت کا بقیہ حصہ شامل ہے، سورہ روم، سورہ لقمان، سورہ سجدہ، یہ مکی صورتیں ہیں۔ سورہ احزاب کا پہلا حصہ شامل ہے، یہ مدنی صورت ہے۔ سورہ عنکبوت کا وہ حصہ جو باقی رہ گیا، اس میں اللہ رب العزت نے نماز کی حکمت کو بیان فرمایا کہ نماز برے کاموں سے لوگوں کو روکتی ہے، تو اس کو ادا کیا کرو۔ ساتھ ہی ساتھ اللہ رب العزت نے رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا، اور یہ ہر کسی کے لیے بھی ہے، کہ جب اہل کتاب سے تکرار، مکالمہ، ڈائیلاگ، بحث مباحثہ کی ضرورت پڑے، خوب لیس ہو کے بات کیا کریں، تیار ہو کے بات کیا کریں، لیکن شائستگی کے ساتھ، بڑے ہی خوبصورت انداز میں۔ یہ قرآن کا ایک خاص امتیاز ہے۔ ایون کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ رب العزت نے حکم دیا نا کہ فرعون کے پاس جاؤ، مومن کا اچھی زبان مومن کا ہتھیار ہے، یاد رکھ لیجئے۔ مومن کبھی بات کرتے ہوئے ترش نہیں ہوتا، کرخت نہیں ہوتا، زبان درازی نہیں کرتا، گالی گلوچ نہیں کرتا، ایون کہ کفر کے ساتھ ہی کیوں نہ ہو۔ سورہ طٰہٰ میں یہ گزر چکا ہے۔ فرعون کے پاس حضرت موسیٰ کو جب اللہ رب العزت نے بھیجا، نصیحت فرمائی، قولاً لینا، جب بات کرنا نا اس سے نرمی کے ساتھ کرنا۔ تو یہ مومن کا ایک ہتھیار ہے۔ اہل کتاب کے ساتھ بھی اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، شائستگی کے ساتھ ان کے ساتھ بات کرنا، اگرچہ اللہ کی نازل شدہ کتابوں کو انہوں نے جھٹلایا ہے، اس میں بہت ساری پہلی کتابوں میں بھی اللہ کی نشانیاں ہیں، اس میں بھی نشانیاں ہیں، لیکن بات آرام سے کرنا ان کے ساتھ۔ کفر و باطل ہمیشہ خائب و خاسر ہو کے رہتا ہے، یہ حقیقت ہے۔ جتنا مرضی کفر خوبصورت بن کے نظر آئے اور وہ لوگوں کے لیے جتنا مرضی اٹریکٹیو ہو، اس میں خائب بھی ہے، یعنی نقصان بھی ہے، اور انسان کا ذلت بھی اس میں ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، جبکہ اتنی ذلت امیزی کے باوجود بھی کافر یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ اپنا عذاب لے کے آئیں، آپ کہیں اللہ سے، ان سے کہہ دیجئے کہ اللہ کا عذاب قریب ہے تمہارے۔ اور لیکن اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں نا، وہ کبھی ایسا اظہار نہیں کرتے، عذاب کے بارے میں اقرار نہیں کرتے، مانگتے نہیں ہیں۔ ان کے لیے اللہ رب العزت نے زمین بڑی وسیع کر رکھی ہے۔ موت ہر ذی روح کو آنی ہے اور اس کو یہاں سے جانا ہے۔ زمین و آسمان کا یہ سارا کچھ دار و مدار اللہ رب العزت کا تخلیق کردہ ہے۔ اور یاد رکھ لیجئے، دنیاوی زندگی زیادہ دیر نہیں ٹکے گی، یہ چند دن کی ہے۔ آخرت کی زندگی ہمیشہ رہے گی، اس کے لیے کوشش کر لیجئے۔ اور حرم جو ہے کعبہ کا، وہ حرم وہ امن والا ہے، اس میں جو جائے گا اس کو امن دیا جائے گا۔ اور جو ظالم اللہ پر، ظالم وہ شخص ہے جو اللہ پر افتراء باندھتا ہے، جھوٹ باندھتا ہے، شریک کرتا ہے اللہ کے۔ اور جہاد میں مصروف جو اللہ کے بندے ہیں، وہ اللہ کے راستے پہ ہمیشہ رہیں گے اور اللہ کو اپنے راستے میں پائیں گے، ہمیشہ اللہ رب العزت ان کا مددگار ہوگا۔ سورہ روم مکی صورت ہے، اور رومی اس علاقے میں آباد تھے جہاں پہ عرب کے ساتھ بارڈر ان کا ملتا تھا، اور یہ تقریباً حبشہ کا علاقہ بھی بنتا ہے۔ اور ہوا یوں کہ یہ جو ایران کے بت پرست تھے نا، یہ سورج پرست، آتش پرست تھے، انہوں نے رومیوں کے علاقوں کے اوپر قبضہ کر لیا۔ چونکہ مسیح علیہ السلام کے پیروکار تھے، تو مسلمانوں کے ساتھ ایک قلبی تعلق بھی تھا ان کا، تو مسلمان پریشان ہوئے۔ اللہ رب العزت نے پیشن گوئی فرمائی مسلمانوں کو کہ پریشان نہ ہو، اب تو رومی مغلوب ہوئے ہیں،
کچھ دنوں کے بعد رومی ان کے اوپر آتش پرستوں کے اوپر غالب آ جائیں گے، ایرانیوں کے اوپر، تو آپ پریشان نہ ہو۔ یہ جب پیشن گوئی کی گئی تو مکہ والوں نے کہا ہے یہ دیکھو کہاں اب کی بات کر رہے ہیں، اب وہ پٹے جا رہے ہیں اور ان کو آنے والے دنوں کی پیشن گوئی کی پڑی ہوئی ہے۔ چند ہی مہینوں کے بعد کیفیت بدل گئی اور قرآن پاک کی یہ آیت مبارکہ، یہ پیشن گوئی سچ ثابت ہو گئی، مکہ والوں کے دانت کھٹے ہو گئے۔ اللہ کی مدد کا ذکر کیا گیا کہ اللہ رب العزت ہمیشہ تمہاری مدد کے لیے اترتا ہے اور فرشتوں کو بھیجتا ہے۔ زمین و آسمان میں غور و فکر کرو، تدبر کرو، زمین میں چل کے دیکھو، یہ تمہارے لیے اللہ رب العزت نے نرم کر دی ہے، اور اسی طرح اس لیے نرم کیا تاکہ اس میں تم آباد ہو سکو۔ لیکن زمین کو آباد کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ تم اللہ رب العزت کی یاد کو کبھی نہ بھولو، اللہ کی تخلیق پھر فنا کے بعد واپس بلانا، یہ زمین و آسمان اللہ کی تخلیق ہے، اور یاد رکھ لیجئے تمہیں پھر اللہ کے پاس پلٹ کے واپس جانا ہے۔ قیامت کے دن جدائی ہوگی، کس کی؟ ایمان اور کفر والوں کی۔ ایمان والے ایک سائڈ پہ کھڑے ہوں گے، کفر والے بائیں سائڈ پہ کھڑے ہوں گے۔ اللہ رب العزت موت و زندگی کا مالک ہے، وہی زندگی بھی عطا کرتا ہے، وہی موت بھی دیتا ہے۔ اللہ کی نشانی ہے، مٹی سے وہ پیدا کرتا ہے، پھر ایک نفس پیدا کرتا ہے، پھر اس کے ایک نفس سے دو جانیں پیدا کر کے ایک کی دوسرے میں تسکین پیدا رکھ دیتا ہے۔ یہ زبان و رنگ کا اختلاف ہے، اس میں اللہ کی نشانیاں ہیں۔ اللہ کی نشانی اس میں بھی ہے کہ وہ رات کو نیند کے لیے بناتا ہے، بجلی کڑک کر آسمان کے اوپر ظاہر ہوتی ہے، پھر اللہ رب العزت ہواؤں کو چلاتا ہے، ہوائیں بادلوں کو اکٹھا کرتی ہیں، ایک جگہ سے بادلوں کو اٹھا کر کے ہوائیں دوسری طرف لے کے جاتی ہیں، پھر وہ ہوائیں بارش برساتی ہیں۔ جب پانی نیچے پڑتا ہے زمین کے اوپر تو خشک زمین، بنجر زمین کے اوپر تر و تازگی اگاتی ہے۔ یہ ساری اللہ کی نشانیاں ہیں۔ اس پورے رکوع میں اللہ رب العزت نے اپنی نشانیوں کا تذکرہ کیا۔ ارشاد فرمایا تمہارے غلام تمہارے حصیدار نہیں ہیں۔ یہاں پہ ایک مسئلے کی بات کی اللہ رب العزت نے۔ ہوتا یوں تھا کہ غلام کو بعض اوقات مالک جو ہے وہ اپنی جائیداد سے حصیدار بنا لیتا تھا، تو اللہ رب العزت نے اس روایت کو ختم کر دیا۔ یہ زمانہ جہلی کی روایت تھی۔ ارشاد فرمایا غلام تمہارے غلام ہیں، یہ تمہارے مال میں سے حصیدار نہیں ہیں۔ اسی طرح منہ کا بولا بیٹا بھی تمہارے مال کا حصیدار نہیں ہوگا، تمہارے ساتھ اس کا تعلق رہے گا۔ اپنا رخ وجہ اسلام کی طرف کر لیجئے۔ اسلام قیم دین ہے، اس کو کبھی نہ جھٹلائیے اور اسلام کو اپنا دین بنا لیجئے۔ جب انسان کو تکلیف پہنچتی ہے تو اللہ کو پکارتا ہے، اور وہ تکلیف جب انسان کو اللہ کی طرف سے آتی ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ یہ اللہ نے بھیجی، حالانکہ یہ اس کے اپنے کرتوتوں، اس کے اپنے اعمال کا حصہ ہوتے ہیں۔ ارشاد فرمایا سود اللہ کا مال نہیں ہے، یہ وہ سود ہے جو تمہارے اللہ کے نزدیک دن بدن بڑھتا ہے، اور تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ اللہ کریم کی طرف سے تمہارے مال میں اضافہ ہو رہا ہے۔ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ جتنا بھی سود بڑھتا جائے گا یہ اللہ کریم کی طرف سے آیا ہوا مال نہیں ہے۔ کیا سمجھتے ہو کہ بحر و بر میں فساد پھیلا کر کے تم اپنی جہت کو اطمینان دے لوگے؟ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ یہ فساد پھیلانے والا انسان کے سبب بنتا ہے فساد دنیا کے اندر۔ صالحین اللہ سے اجر کے حقدار ہوتے ہیں، اور اللہ رب العزت کبھی بھی ان کو قیامت کے دن خائب و خاسر نہیں ہونے دے گا۔ اللہ ہواؤں کو خوشخبری دے کے بھیجتا ہے کہ جاؤ، جب ہوائیں چلتی ہیں تو بادل ہلتے ہیں، تو پانی گرتا ہے، تو اس خوشخبری ہوتی ہے۔ رحمت الہی کے سبب زمین کو زندگی عطا ہو جاتی ہے جب پانی اس زمین کے اوپر گرتا ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اللہ کمزوری کے بعد تمہیں طاقت بھی عطا کرتا ہے۔ اللہ کی رحمت کو یاد رکھنا، بھول نہ جانا۔ ایمان و علم والے اقرار کریں گے قیامت کے دن کہ اللہ رب العزت نے جو ہم سے وعدہ کیا تھا وہ وعدہ سچ ہو گیا۔ محشر والے دن ظالموں کو کوئی نفع نہیں ہوگا، ہاں اللہ رب العزت کے ایمان کو قبول کرنے والوں کو اللہ رب العزت نفع عطا فرمائے گا۔ سورہ لقمان میں اللہ رب العزت نے ایک عظیم اپنے بندے کی زبان سے اپنے بیٹے کو وصیت کرتے ہوئے لوگوں کو سمجھانے کی کوشش فرمائی۔ قرآن اور ایمان والوں کے تعارف کے بعد ارشاد فرمایا اللہ کے راستے سے بھٹکنے والے کاروبار کرتے ہیں اللہ کے ساتھ، بدی کا کاروبار کرتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ کفر کو ہم حاصل کر کے اللہ کے ہاں سرخرو ہو جائیں گے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اللہ کی آیتوں سے جب وہ منہ موڑ لیتے ہیں تو وہ اللہ کے ہاں مجرم قرار پاتے ہیں۔ اللہ نے آسمانوں کو بغیر ستون کے پیدا فرمایا، کبھی تم نے آسمانوں کی طرف اٹھا کے سر کو دیکھا؟ ساتھ ہی ارشاد فرمایا حضرت لقمان کا ذکر کرتے ہوئے کہ حضرت لقمان وہ بندے ہیں جنہوں نے اللہ رب العزت کے شکر کو ہمیشہ اپنا اختیار کیے رکھا۔ پھر حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو وصیت فرمائی، والدین کے ساتھ اس نے سلوک کی،
اور ساتھ ہی ساتھ ارشاد فرمایا کہ نیک اعمال کرنا، عزیز و اقارب کو عطا کرنا، یتیموں کے مال کو نہ کھانا، اور بیٹے کو وصیت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا رائی کے دانے کے برابر بھی اعمال کرو گے تو اللہ کے ہاں چھپے گا نہیں، وہ ظاہر ہو کے رہے گا۔ تکبر بری چیز ہے، کبھی بھی اللہ کی زمین کے اوپر اکڑ کر نہ چلنا۔ اگر کبھی تمہیں راستہ اختیار کرنا پڑے تو اعتدال اور میانہ روی کا اختیار کرنا، اپنی زبان میں بھی میانہ روی رکھنا، لوگوں کو ساتھ ملا کر کے اپنے کندھے نیچے رکھ کے لوگوں کو چلنا تاکہ لوگ تمہیں اکڑا ہوا متکبر نہ سمجھ سکیں۔ یہ تمام اخلاقیات حضرت لقمان نے سمجھایا۔ اللہ رب العزت نے تسخیر کر دی ہے زمین و آسمان کی تمہارے لیے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جھگڑنے والوں کو تنبیہ فرمائی کہ یہ میری طرف سے رسول بنا کے بھیجا گیا ہے، اگر تم اس کی اتباع نہیں کرو گے، اس کی پیروی نہیں کرو گے تو اللہ رب العزت تمہیں خائب و خاسر کر دے گا۔ یاد رکھ لینا، اپنے آباء و اجداد کی پیروی کو چھوڑ کر اس رسول کی پیروی کرو، اور یہ جب پیروی کرو گے تو اللہ رب العزت کی رسی کو مضبوطی سے تم پکڑ لو گے اور اسی کے اوپر قائم رہنا۔ کافر تھوڑی دیر کے لیے زمین میں رکتے ہیں تو اسے انجوائے کرتے ہیں، حالانکہ ان کا تھوڑی دیر رکنا ابدی زندگی کے لیے وبال جان بن جائے گا۔ ان کے تو علم میں کچھ ہے نہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ یہ زمین ہی سب کچھ ہے، اس میں ٹھہرنا ہی سب کچھ ہے، حالانکہ زمین کے پورے درخت قلم بن جائیں، پورے سمندر سیاہی بن جائیں، پھر بھی اللہ کی باتوں کو لکھ نہیں سکیں گے۔ اللہ کی اتنی عنایات، اللہ کی اتنے احسانات بندوں کے اوپر ہیں کہ وہ اس کے مطابق بھی ان کو گن نہیں سکیں گے۔ سمندر میں کبھی کشتی کو تم نے دیکھا چلتے ہوئے؟ کتنی باد و باں کے ساتھ، پوری ٹھاٹھ کے ساتھ چلتی ہے، یہ اللہ کریم کی طرف سے نعمت ہے۔ اور پھر جب ان کے اوپر موجیں پڑتی ہیں، پہاڑوں جیسی موجیں سمندر سے اٹھتی ہیں اور کشتی کو اپنے اندر چھپا لیتی ہیں، تو پھر اللہ کو پکارتے ہیں، کیوں؟ پریشان ہو جاتے ہیں، ان کے جانیں بھی ہوتی ہیں، ان کے مال بھی اس میں آتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، پھر اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ اور یاد کرو اس وقت کو جب نہ باپ بیٹے کو فائدہ دے سکے گا اور نہ بیٹا باپ کو فائدہ دے سکے گا، وہ بدلے کا دن ہوگا۔ کس چیز کا بدلہ؟ جو انسان دنیا میں کر کے جائے گا، اور وہی دنیا میں جو دنیا میں کمائے گا وہ آخر میں پائے گا۔ اللہ رب العزت کی ذات طیبہ سورہ سجدہ میں ارشاد فرمایا اللہ پر کبھی افطرا نہ باندھو، زمین و آسمان بھی اس کی ہے، تدبیر بھی اس کی ہے، وہ ہر اچھا کام تم سے کرواتا ہے۔ مجرم اپنا سر جھکا کر کے قیامت کے دن رب کے سامنے حاضر ہوں گے اور ان کو اکٹھا کیا جائے گا، اور وہ بولیں گے کہ ہم نے جو سنا وہ سچ پایا، دنیا میں جو سنا تھا نا رسول کی زبان سے، یعنی وہ سچ پایا۔ جہنم سرکشوں سے بھر جائے گی اور پھر بھی پکارے گی کہ مجھے اور دیجئے ان لوگوں کو جنہوں نے یا اللہ تمہارا انکار کیا۔ ایمان والے ہر حال میں اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوں گے، کبھی اس پہلو پہ کبھی دوسرے پہلو پہ وہ اللہ کو یاد کریں گے، اور اللہ قیامت والے دن انہیں کبھی خائب و خاسر نہیں بلائے گا۔ موسیٰ علیہ السلام کو کتاب ہم نے عطا کی، کتنی قوموں کو ہم نے ہلاک کر دیا، کیا وہ بار بار پوچھتے ہیں کہ فیصلہ کا وقت کب آئے گا؟ ان کو کہہ دیجئے کافروں کو کہ فیصلے کا دن جب آئے گا نا تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا اللہ کریم کی طرف سے۔ اور پھر ارشاد فرمایا جو آپ پر وحی کی گئی ہے نا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی اتباع کیجئے، اور یہ تمہاری بیویاں، یہ سورہ احزاب یہاں سے شروع ہو رہی ہے، اور یہ وہ صورت ہے جس میں احکامات ہیں، بڑے ہی اچھے احکامات ہیں، ان کو بھی یاد کرنا چاہیے اور اپنے بچوں کو گھر میں پڑھانا بھی چاہیے، ترجمے کے ساتھ بھی پڑھانا چاہیے۔ ارشاد فرمایا اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری بیویاں تمہاری مائیں نہیں ہیں، ان مومنوں سے کہہ دیجیے۔ یہاں پہ زہار کا مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے۔ ہوتا یوں تھا کہ عرب لوگ قسم کھا لیتے تھے کہ تم، بیوی کو کہتے تھے تم میرے اوپر میری ماں کی مثل ہو، یعنی میرے اوپر حرام ہو، تو یہاں پہ زہار کا ایک فیصلہ ہو جاتا تھا، پھر زہار کا ایک رجوع اور قسم کا ایک اعادہ کیا جاتا تھا، اور قسم کا بھی اللہ رب العزت نے سورہ مجادلہ میں 28ویں سپارے میں اس کا کفارہ بھی رکھا ہوا ہے۔ منہ بولے بیٹے اصل بیٹے نہیں ہیں تمہارے، یہ تمہارے دینی بھائی ہیں۔ نبی مومنوں کی جانوں کے ان کی زیادہ قریب ہے، ان کے ذوی الارحام سے، قریبی رشتہ داروں سے مومن زیادہ قریب ہے، اس لیے ان کے ساتھ اچھا سلوک تمہیں کرنا ہے۔ یہاں سے اللہ رب العزت نے غزوہ خندق کے وقت جو اللہ کی نعمت آئی تھی نا مومنوں کے اوپر، اس کو بیان کیا۔ ہوا یوں تھا کہ غزوہ خندق میں مسلمانوں نے خندق تو کھود لی، دوسری طرف کفار مکہ جو ہے اپنے ڈیرے ڈال لیے انہوں نے۔ اب مسلمان پریشان ہوئے، وہ خندق پار کرنے کی کوشش کر رہے تھے، مسلمان ان کے اوپر حملہ بھی کرتے تھے، لیکن اتنے جو وہ پڑاؤ تھا وہ لیٹ ہوتا گیا، تو مسلمان پریشان ہونے لگے کہ ہمارے گھر، ہمارے بچے وہ شہر میں ہیں کہ ان کو نقصان نہ پہنچائیں۔ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یاد کیجیے اس وقت کو جب تم اپنے اہل کے لیے پریشان ہو رہے تھے، اور ایون کہ ایک گروپ تم میں سے
اصرار کر رہا تھا کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس پلٹ جائیے، اہل کا کیا بنے گا؟ اس وقت اللہ نے تمہاری مدد کی تیز ہوا کے ساتھ، اتنی تیز ہوا چلی احباب ذی وقار کہ ان کے خیمے اکھڑ گئے، اور ابو جہل نے کہا، ابو سفیان نے کہا میں تو جا رہا ہوں، تم نے رکنا ہے تو یہاں پہ رکو۔ لوگوں نے جب سردار کو دیکھا جاتے ہوئے تو وہ بھی تتر بتر ہو گئے۔ اس طرح اللہ رب العزت نے مسلمانوں کی مدد کی۔ ان 2 رکوعوں میں اللہ رب العزت نے اس کا بیان فرمایا۔ ارشاد فرمایا رسول کی پوری زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ کفار کے لشکر جب خندق میں واپس جا رہے تھے تو مسلمان اس وقت خوش ہو رہے تھے، تو یہ اللہ رب العزت کی طرف سے عنایت ہی تھی۔ اللہ رب العزت کی یہ عنایت تمہیں زمین میں اپنا وارث بنا کے چھوڑے گی۔ اللہ کی وراثت تمہارے لیے اس وقت ہے جب کہ تم اللہ اور اس کے رسول کی تابعداری کرو گے۔ دعا ہے اللہ کریم عمل کی توفیق عطا فرمائے۔